طواف اور سعی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نماز کے دن طواف کرنے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے۔ اگر دوران طواف وضو نہ رہے تو اسی وقت طواف ترک کر کے وضو کرنے چلا جائے اور وضو کرنے کے بعد جہاں سے طواف چھوڑا تھا وہیں سے طواف شروع کر دے۔ طواف کے 7 چکر ہیں۔ حدیم کعبہ کے باہر طواف کیا جائے گا کیونکہ حدیم کعبے کا ہی حصہ ہے۔ طواف کرنے سے پہلے اپنے جسم کے اوپر کے حصے والی چادر دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر اور اس کے کنارے بائیں مونڈھے پر ڈال لیں اور پھر طواف شروع کر دیں۔ خانہ کعبہ کے دروازے کی دائیں جانب حجر اسود کے پاس سے طواف شروع کیا جائے اور حجر اسود ہی پر طواف ختم ہوگا۔ طواف کے پہلے 3 چکروں میں تیز رفتار سے چلے اور باقی 4 چکر معمولی رفتار سے پورے کرے۔ ہر چکر کے اختتام پر رکن یمانی کا بوسہ لے۔ جب اس طرح طواف کے 7 چکر پورے ہو جائیں تو حجر اسود کو بوسہ دے کر مقام ابراہیم پر پہنچ کر 2 رکعت نفل ادا کرے۔ اگر وہاں نماز کے لیے جگہ نہ مل سکے تو مسجد الحرام میں کہیں بھی یہ نفل پڑھے جا سکتے ہیں۔ یہ نفل طواف کے 7ویں چکر کے بعد پڑھنے واجب ہیں۔ حجر اسود کو بوسہ دینے کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر آسانی سے حجر اسود تک پہنچنا ممکن ہو اور کسی کو اذیت اور تکلیف دیے بغیر حجر اسود کا بوسہ لے سکے تو اس پر دونوں ہتھیلیاں ٹیک کر بوسہ لے لے، اور اگر حجر اسود تک پہنچنا ممکن نہ ہو اور دوسروں کو دھکے لگتے ہوں اور ایذا پہنچنے کا احتمال ہو تو کسی لاٹھی کے ذریعے حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے یا اپنے دونوں ہاتھوں سے حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے اسے چوم لیا جائے۔ حجر اسود کو چومنا سنت ہے اور کسی کو ایذا دینے سے بچنا یہ واجب ہے، اس لیے واجب کو مقدم رکھا جائے، یعنی لوگوں کو ایذا دے کر حجر اسود کو بوسہ دینے کی کوشش نہ کی جائے۔ سعی کا طریقہ: طواف کرنے کے بعد سعی کرنے کے لیے صفا اور مروہ پر جائے۔ سعی صفا سے شروع ہوگی اور مروہ پر ختم ہوگی۔ سعی میں بھی 7 چکر لگانے ہوتے ہیں، لیکن اس میں صفا سے مروہ 1 چکر، پھر مروہ سے صفا دوسرا چکر، اس طرح 7 چکر مکمل کرنے ہوتے ہیں۔ ملین اخضرین یعنی 2 سبز ستونوں کے درمیان مرد تیز رفتاری سے چلیں جبکہ عورتیں عام رفتار ہی سے چلیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔